अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, फिट फाट। तो बहुत ही लो रिस्पॉन्स आ रहा है, बिल्कुल नहीं मेरा मूड कर रहा सच्ची में लिखने का, और मैं बहुत मुश्किल से लिख रही हूँ। अब मेरे मिड्स भी आ गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, छोड़ दूँ या लिखूँ। घर में भी शादी वगैरह, चलो देखते हैं, अगर रिस्पॉन्स आ गया तो लिख लेंगे, ना आया तो हम नहीं आगे स्टार्ट करें। ओके, नावल स्टार्ट करते हैं। किस्त नंबर 5। मैं पोजेसिव खानज़ादा अस कलम जन्नत। दरख्शां के लिए नजरें उठाना मुहाल हो गया, दरिया ऐसे ही बिठाए गाड़ी स्टार्ट कर चुका जब एक दफा दोबारा मुज़ाहमत करने की कोशिश की। खान प्लीज, अब मुझे तुम्हारी आवाज आई तो यहाँ ही मैं कुछ कर दूंगा। दरख्शां उसकी बात का मतलब समझते कानों से धुआं उठने लगा। वो वहीं उसकी गर्दन में मुंह छुपाए बैठी रही। दरियाभान गाड़ी अब रोड पर डाल चुका था। वो ड्राइव करते करते कभी उसके गाल पर बोसा देता, कभी गर्दन को चूमते सख्त करने लगता। दरख्शां से बैठना मुहाल हो रहा था। दरिया की नजरें सड़क पर, लब उसकी गर्दन पर ऊपर से नीचे सफर करते अपना जुनून दिखाने लगते। हान गाड़ी एक मेरा पांडा, कुछ नहीं होगा। रास्ते में थोड़ा कच्चा रास्ता होने से गाड़ी ऊपर नीचे होने लगी। जब दरख्शां जंप लगने से थोड़ा उछलती दरिया की गोद में गिरी, जिससे दरिया का वजूद भरपूर दरख्शां से मस हुआ। धड़कनें उसके मुंह पर लगी। ये इतनी अचानक हुआ, दरख्शां को संभलने का मौका मिला। यार तुम तो मुझसे भी ज्यादा उतावली हो। दरियाभान शरीर लहजे में बोलते छेड़ने लगा। यहाँ दरख्शां की बस हुई थी, वो बाकायदा अब रो रही थी। दरी मेरी जान, मासूम पांडा मजाक कर रहा था। मेरी जान आप बहुत बुरे हैं। मैं लाला को आपका बताऊंगी। आपने मेरे साथ वो किया लेते बोली। उससे थोड़ा पीछे हटी, जिससे उनके दरमियान थोड़ा फासला बना।
دریاب خان اس کی بات پر جلدی سے سیریس ہوتے بولا، کیا بتاؤ گی لالا کو؟ وہ خاموش ہوئی کہ وہ بیچاری کیا بتاتی، اس سیلاب نے کتنا تنگ کر رکھا تھا۔ ہاں کیا میں نے؟ میری جان اپنی ہنسی ضبط کرنے لگا، کہتے شدت بھرا بوسہ گال پیشانی ہونٹوں پر کر کے پیچھے ہٹا۔ وہ حویلی پہنچے، گاڑی اندر پورچ میں پارک کی، کارز کی گاڑی باہر تھی۔ ابھی دریاب کو آفس جانا تھا۔ گاڑی کو ایک دفعہ دوبارہ جھٹکا لگا، دری جو باہر نکلنے کی کوشش میں ہلنے لگی تھی دوبارہ زوردار دریاب سے ٹکرائی۔ دریاب نے جلدی اس کے گرد گھیرا تنگ کیا، اس کے لبوں پر جھکا، اس کے نچلے ہونٹوں کو سخت کرنے لگا، اس کے ہونٹوں سے نمی نچوڑتے پیچھے ہٹا۔ درخشاں کے اب آنسو نکلنے لگے، اس کی اتنی شدت پر اچھا میری جان اب نہیں کرتا ہوش۔ دریاب نے جلدی سے اس کے دوپٹہ درست کر کے دیا، اس کا منہ صاف کرتے، پیشانی پر بوسہ دیتے، نیچے اتر کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول اسے باہر نکالا۔ میں کیا کروں میری جان، تمہیں دیکھ میں پاگل ہونے لگتا ہوں، کہتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے ہٹا، جلدی سے بوسہ دیے ہٹا۔ تری جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دریاب خان اپنی ویگو پر بیٹھا بگا لے گیا۔ حوریہ کا آفس میں ارحم نے بہت اچھا استقبال کیا، اسے سب کولیگز سے ملایا۔ حوریہ سب سے خوش دلی سے ملی، اس نے ارحم کے ساتھ پوری آفس کا ٹور کیے، کیبن میں لایا۔ یہ آج سے میری حوریہ کا کیبن ہے۔ پنک اور وائٹ شیڈ میں وہ ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا کیبن تھا، جس کے ایک سائیڈ پہ ایک دروازہ کھلتا جو ایک پراپر کمرہ تھا، پراپر کمرے کی طرح۔ اندر داخل ہوتے سامنے ایک بیڈ سائڈ پر منی فریزر اور ایک کبرڈ موجود تھی۔ کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم بھی تھا، سفید کلر کے پینٹ میں گلابی رنگ کے پردے، پھر نیچے بھی سارا گلابی اور سفید رنگ کا تھا۔ تھینک یو لالا، میری جان کو کیسا لگا اپنے آفس؟ وہ آفس بہت پیارا ہے۔ آفس بہت پیارا
یہ بہت پیارا ہے۔ بہت پیارا ہے لالا۔ یہ میری حوریہ کا جو ہے، حوریہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں آیت اور دری کو بھی اپنا آفس دکھاؤں گی۔ وہ آئیں گی، ان کو بھی وزٹ کرواؤں گی۔ کیوں نہیں لالا کی جان؟ لالا یہ کیا پروفیشنل پلیسز ایسے تو نہیں ہوتی ہیں۔ دریاب خان کا تو منہ ہی کھل گیا۔ وہ جو ابھی آفس آیا تھا، ارحم اور حوریہ کا سن کر وہ بھی ادھر ہی آ گیا، جبکہ آفس کا کلر دیکھ کر اس کا منہ کھلا تھا۔ وہ آفس کم اور ایک پرنسس کا کمرہ زیادہ لگ رہا تھا، جہاں رہنے، کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ فائلز کی جگہ ایک اسٹڈی، ایک سائڈ پر ٹیڈی بیئر کا اور پیارے سے فریم کی شیلف بنی ہوئی تھی۔ لالا میں بھی تو چھوٹا ہوں، میرا تو کیبن ایسے نہیں ریڈی کروایا۔ تم کوئی میری جان ہو؟ یہ تو میری پرنسس کا کیبن ہے۔ تو کیا ہوا، پروفیشنل پلیسز ایسے نہیں ہوتے؟ میری پرنسس کا کمرہ ایسا ہی ہوگا۔ حوریہ کو ارحم نے پہننے کے لیے ویسے تو کچھ نہیں دیا، لیکن حوریہ کی ضد کی وجہ سے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، ارحم نے دریاب کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اسے گائیڈ کرے گا۔ دوپہر کو کھانے کے ٹائم انہوں نے حوریہ کے ساتھ باہر ریسٹورینٹ سے لنچ کیا۔ حوریہ کا سارا دن بہت اچھا گزرا۔ بلاج خان زادہ کو جب سے پتہ چلا کہ حوریہ آفس آئی ہے، وہ جلے پیر کی بلی بنا گھوم رہا تھا۔ اس نے ملنے کی کوشش کافی کی، لیکن ہر وقت اس کے ساتھ ارحم یا دریاب ہوتے یا اس کی کوئی میٹنگ آ جاتی۔ سارا دن بیچارے ورکر کی شامت آئی رہی، کوئی بھی ڈرتا بلاج کے پاس نہیں جاتا۔ ارحم کو بلاج کے غصے کی خبر ملی۔ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہوئے کہ وہ کیوں غصہ ہے، اگنور کر گیا۔ ارحم خان کو گھر آتے دیر ہو گئی۔ حوریہ نے ارحم کے ساتھ خوب شاپنگ کی اپنے اور دری کے لیے۔ پھر راستے میں حوریہ نے آئس کریم کی فرمائش کی۔ انہوں نے وہاں آئس کریم کھائی اور دری کے لیے پیک کروائی۔ رات دیر تک گئے، وہ گھر پہنچے۔ اندر داخل ہوئے تقریباً سبھی ہال میں موجود تھے۔ نیلم بیگم جو غصے سے بھری اور موقع کی تلاش میں تھی، شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی نہیں دینی، مجھ سے
سمجھ نہیں آتی تم بار بار کیوں اپنی بےعزتی کرواتے ہو؟ پتہ نہیں کیا تمہیں اس آیت میں نظر آتا ہے۔ نیلم بیگم کی زبان شروع ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آغا جان کے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرے گا۔ میری لیلا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ نیلم بیگم اب تو پلیز خاموش رہیں۔ روحان نے غصے سے نیلم بیگم کی طرف دیکھتے کہا جو آتے ہی زہر گھولنا شروع ہو چکی تھیں۔ ایسے کیسے آغا جان ہو سکتا ہے؟ جبکہ آیت صرف میری ہے۔ بلاج نے کہا وہ ابھی آیت کی شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اگر آیت کرنی ہے تو حوریہ کو بھی واپس چھوٹی حویلی جانا ہوگا۔ حوریہ کی بھی رخصتی ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بہن وہاں دوبارہ نہیں بھیجوں گا۔ دیکھو ارحم، اپنی بات منوانے کے لیے سامنے والے کی ایک بات ماننی پڑتی ہے۔ جب تم آیت کو اپنی منگ ہوتے نہیں چھوڑ سکتے تو بلاج بیوی کو کیسے چھوڑے؟ مجھے نہیں پتا آغا جان، میں اپنی بہن نہیں بھیجوں گا، اور آیت کو ہر صورت صرف میرا ہی ہونا ہے۔ ارحم، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم میری لیلا سے شادی کرو گے؟ اگر اب کچھ بولی تو میں بہت برا کروں گا۔ میں نے کب کہا میں آپ کی اس لیلا سے شادی کروں گا؟ اور خبردار دوبارہ آیت کے بارے میں کچھ بولا۔ کیوں نہیں بولوں؟ میں ماں ہوں، پتہ نہیں کیا تجویز اس نے کر دی ہے۔ بس اب ایک لفظ نہیں بولنا۔ دریاب نے اپنی گن ارحم نے نیلم کی طرف کی تھی۔ درخشاں حوریہ کے پیچھے چھپی۔ دریاب نے یہ دیکھ کچھ ہوا میرے پاس چھپ جاتی، بس بھاگنا ہے مجھ سے۔ دریاب درخشاں کو دیکھ بڑبڑائے، آگے بڑھے، صوفے پر بیٹھا۔ کیوں نہ کہوں ایک یہ بد کردار ماں کی بد کردار۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی جب ارحم کی گن سے نکلی گولی نیلم بیگم کو لگی۔ ان کا اشارہ پھپھو اور درخشاں کی طرف ہوتے دیکھ یہاں ارحم کی بس ہوئی تھی۔ سین کنٹینیو ہے، اور ناول پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور دوستوں کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کریں۔ خدا حافظ۔
پلیز کوئی رسپانس کر دیں. اب اتنی دیر ایڈیٹنگ میں لگتی ہے، ٹائپنگ میں، رائٹنگ میں، ریکارڈنگ میں.